میرے محترم بھائیوں، جیلم کے کتمان نے بڑے بڑے پیش کیے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس کچھ ایسا اقوال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان آیاتوں میں اہل بیت میں داخل ہے، اس لیے یہ آیات انہی کے بارے میں اتری ہے۔ آیات کا شان و نزول تو آیات کے حکم میں داخل ہی ہوتا ہے۔ وہ بعضے کہتے ہیں کہ صرف وہی داخل ہوتا ہے، اور بعضے کہتے ہیں کہ اس کے سوا اور بھی ہے۔ حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ بازاروں میں منادی کرتے پھرتے تھے یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں خاص طور پر نازل ہوئی ہے۔ ابن جریر ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی یہی مروی ہے کہ یہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اکرمہ رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو اگر چاہے مجھ سے مباہلہ کرے، یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے ایک زید بن ارقام کے پیچھے نہیں چلنا ہے، اس میں اور بہت سارے حوالے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کی تشفیع ہوئی ہوگی۔ اہل بیت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہے، سیدنا علی اور ان کے بیٹے اور ان کی بیوی صاحبہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدنا اہل بیت میں داخل نہیں ہے۔ ہاں، اگر نبی علیہ السلام کے گھر میں ہوتی اور شادی ان کی نہیں ہوئی ہوتی تو پھر بات تھی بنت فاطمہ سیدنا فاطمہ کے بارے میں۔ یہ جو حدیث ایک بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صبح صبح نبی علیہ السلام علی رضی اللہ کے گھر میں گئے۔ دیکھو پہلے یہ دیکھو، ارقم بن زید بن ارقم کی اور اس کے بعد خرافات والوں کی خرافات دیکھو۔ ان کے گھر میں گئے، صبح کی اذان ہوئی تھی اور ان کو بولا کہ اٹھو اے اہل بیت، مطلب علی کے بیت والوں، سیدنا علی کے بیت والوں، اٹھو نماز کے لیے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ اہل بیت جو انہوں نے کہا ہے وہ علی کے گھر والوں کے بارے میں ہے، نہ ازواج مطہرات کے بارے میں۔ میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ آپ اگر کسی گھر کے سامنے جائیں گے تو ان کو گھر والوں کو جب آواز دیں گے تو ان کو اے گھر والوں کہیں گے، باہر آ جاؤ کوئی ہے تو۔ وہاں پر جو اہل بیت کا لفظ ہے ترول مڑود کے پیش نہیں کرو، وہ علی کے گھر والوں کے بارے میں ہے۔ مطلب باہر سے کھڑا ہو تو کسی کو آواز دیں گے، کسی کے گھروں میں اے اہل بیت والو، اے گھر والو، کوئی بندہ باہر آ جاؤ۔ تو یہ اس وقت نبی علیہ السلام صبح کو نماز کو جا رہے تھے اور سیدنا علی کے گھر کے سامنے گزرے، ان کو آواز دی کہ اے گھر والوں، اے علی کے گھر والوں، اٹھو نماز کے لیے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ صحیح اسی کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ لوگوں نے تروڑ مروڑ کر کے اس کو نبی علیہ السلام کے ساتھ وابستہ کر کے علی رضی اللہ سیدنا علی کے اور ان کے
بیوی اور ان کے بچوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اہل بیت، بالکل اہل بیت نہیں ہے۔ اور مہربانی کریے پلیز آیات کو تروڑ مڑوڑ کر کے سامری صاحب قیامت کے دن اب کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ جب بھی کسی صحابی کا، سیدنا علی کے علاوہ کسی صحابہ کا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات ہوتی ہے تو آپ کا منہ بالکل ترش ہو جاتا ہے اور ایک عجیب سا منہ بناتے ہو، کوئی بھی اصحابی۔ اور جو صحابی سیدنا علی کے ذکر آتا ہے یا اس کا ساتھی ہو تب بالکل شاش بشاش ہوتے ہیں اور بڑا منہ بنا کر کے اور ایکٹنگ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو دیکھو دیکھو، یہ دیکھو، یہ نہیں دیکھو، یہ خرافات ہے، ان کو چھوڑو۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، پہلے سب کو خرافات چھوڑنا ہوگا، پھر آ کر کے بڑے بڑے دعوے کرے میں مفتی ہوں، میں یہ ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈکانا ہوں، میں فلانے فرقے سے ہوں۔ سارے فرقے باطل ہے سوائے نبی علیہ السلام کے اور اہل حدیث والوں کے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث ہم تک پہنچے ہیں اس پر عمل کریں گے، اس کے پیچھے لگیں گے، اس کا دفاع کریں گے، اس کو پھیلائیں گے ان کو انشاءاللہ۔ یہ سب ہماری اور تمہاری سب کی ذمہ داری ہے۔ خرافات سے باز آ جاؤ، باہر آ جاؤ، کتمان چھوڑ دو۔ کتمانی صاحب یہ بڑا برا انجام ہوگا اس کا، قیامت کے دن ہمیں سب کو جواب دینا ہوگا۔ وسبحانک اللہم و بحمدک۔